جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہماری ٹرانسمیشن کو ہم مزید آگے بڑھانا چاہیں گے آج، جبکہ ٹرانسمیشن کچھ تعطل کا بھی شکار رہی، اس لیے کہ اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس ان سیشن ہے. کبھی مؤخر ہوتا ہے، کبھی دوبارہ شروع ہوتا ہے، اور ایک طرف وزیر اعظم عمران خان نے رات 9 بجے قومی یعنی وفاقی کابینہ کا بھی اجلاس بلوایا ہوا ہے. دوسری جانب اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد جو پیش کی گئی ہے اس پہ گنتی بھی ہونی ہے. تو کچھ غیر یقینی صورتحال ملک میں اس وقت گھوم رہی ہے. یعنی نہیں سمجھ آ رہا کہ آیا تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہو پائے گی یا حکومت جاری رہے گی. اور دوسری جانب ریویو پٹیشن فائل کرنے کی بھی خبریں آ رہی ہیں. اگر ریویو پٹیشن فائل ہی کرنی ہے تو پھر اسمبلی کے اجلاس سے کیا فائدہ ہونا ہے. ناظرین تمام سوالات ہیں جو اس وقت ہر پاکستانی کے ذہنوں میں گھوم رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ تمام لوگ ٹی وی چینل کے سامنے بالکل بیٹھے ہوئے ہیں آج صبح 10:30 بجے سے کہ شاید اب کوئی تبدیلی آنے جا رہی ہے. بہرحال اپنی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہمارے مہمان آنے گرامی ہیں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. میرے پہلے مہمان انڈسٹریلسٹ ہیں اور بہت یعنی ایک اچھے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے کاروباری فرد بھی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب فضل کریم دادا بھائی صاحب. السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں. خیریت سے ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس جی، اللہ کا بڑا احسان، اللہ کا کرم. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مفتی محمد نعمان صاحب موجود ہیں جن کو ہم ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہنا چاہیں گے. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شکیل مدنی موجود ہیں جو کہ خوش لین نعت خواں ثنا خواں ہیں اور یہ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے قصیدہ بردہ شریف پیش کرتے ہوئے سنا. اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ سیدہ کوثر علی موجود ہیں. یہ بھی نعت خواں ثنا خواں اور قصیدہ بردہ شریف میں اردو کلام جو ہے وہ پیش کرتی ہیں. بہرحال آج کا چونکہ ہمارا ٹاپک ہے انفاق فی سبیل اللہ، تو ہم پھر سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. تو فضل کریم دادا بھائی صاحب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا سر، یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے تو ہم جب بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو پیسے دے دیتا ہے پھر وہ خرچ کرنا شروع کرتے ہیں، یا ان کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو عادت ہے وہ اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نوازنا شروع کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ایسے بھی غفور الرحیم ہے، وہ جس کو نوازنا چاہیں وہ نواز دیں. لیکن اللہ کی راہ میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان پہ اللہ کی خاص برکتیں رحمتیں ہوتی ہیں، اور ان کے روزگار میں آپ دیکھیں کہ ایک غیبی طور سے مدد آ رہی ہوتی ہے اور وہ پھل رہے ہوتے ہیں، پھول رہے ہوتے ہیں. اور اللہ کی راہ میں جس نے بھی کنٹریبیوٹ کیا اس کو 3 گنا زیادہ، یہ تو میں بہت کم کہہ رہا ہوں بلکہ اس سے بھی کافی زیادہ جو ہے وہ غیب سے ان کی مدد بھی ہوتی ہے، ان کے کاروبار بھی پھلتے پھولتے ہیں اور برکتیں ان پہ نازل ہوتی ہیں. اچھا سر، مجھے بتائیے گا کہ زکوٰۃ کا کیا کرتے ہیں آپ؟ بالکل پہلے رمضان المبارک سے پہلے ہی زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں؟ جتنا کہا جاتا ہے جتنا زیادہ مال ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کی کیلکولیشن، اس کا حساب کتاب لگانا، تمام چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. نہیں، یہ تو بڑا سیٹ پیٹرن ہے جی جس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. وہ شائع بھی ہوتا ہے، آپ کو آن لائن بھی اب تو ماشاءاللہ مل جاتا ہے. تو زکوٰۃ جیسے بھی رمضان آتا ہے اس وقت وہ زکوٰۃ کٹتی بھی ہے. اس کے علاوہ بھی ہم اپنے اگر گروپ کی بات کریں یا پرسنل، تو ہم اس کے علاوہ بھی جو ہے ناٹ اونلی بیفور رمضان بٹ تھرو آؤٹ دا ایئر جو ہے ہمارا ایک کوشش رہتی ہے، ابھی کچھ نہ کچھ چیریٹی چلتی رہتی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. جب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مفتی محمد نعمان صاحب سے گفتگو ہوئی تھی زکوٰۃ کے حوالے سے. مفتی صاحب مجھے بتائیے گا کہ اب اگر یعنی کوئی شخص ہے جو سادات میں سے، سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی مولانا صاحب، مطلب منع ہے، اور ایسے شخص کی ہمارے پاس اگر صرف زکوٰۃ کا ہی پیسہ ہو لیکن ایک شخص کی مدد بھی کرنی ہے، کیا کرے انسان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ کے پہلے اگر لغوی معنی سمجھ آ جائیں تو یہ مسئلہ اور آسان ہو جائے گا ناظرین کی سمجھ کے لیے کہ زکوٰۃ کا معنی ہے نمو ہونا، پرورش پانا. اور دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا جو ہم مال نکالتے ہیں وہ بقیہ مال کی صفائی کرنے کے لیے نکالتے ہیں. اس بات کو پروردگار نے قرآن میں بھی ڈسکس کیا، خذ من اموالہم صدقۃ وتطہرہم، کہ ان کے مال میں سے ایک خاص صدقہ لے لو تاکہ باقی مال ان کا پاک ہو جائے. تو سادات کو زکوٰۃ کیوں نہیں دی جاتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اہل نہیں ہے اس چیز کے کہ ان کو وہ زکوٰۃ وہ مال دیا جائے جو آپ اپنی صفائی نکالنے کے لیے نکال رہے ہو. وہ تو سرداران ہیں. تو شریعت مطہرہ نے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا عمل ہونا چاہیے کہ صرف زکوٰۃ کا آپ کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک ایسا بھی اکاؤنٹ ہونا چاہیے یا ایسی بھی آپ کے پاس آمدنی یا پیسے ہونے چاہیے جس سے آپ سادات کرام کی مدد کر سکیں، کیونکہ وہ ایک ایسا طبقہ ہے
جو سرداران کے اندر آتا ہے اور اہل بیت سے ان کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو سرداروں کو مال کا میل کچھ نہیں دی جاتا، بلکہ ان کو تو ہدیتاً کوئی چیز پیش کی جاتی ہے، گفٹ کے طور پہ دی جاتی ہے. تو اس وجہ سے زکوٰۃ کا پیسہ انہیں نہیں دیا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ جو صدقات نافلہ ہیں ان سے ان کی مدد کی جائے گی. اور بحیثیت قوم یہ بات سمجھنا بھی چاہیے کہ ہم صرف یہ کیوں سوچتے ہیں کہ صرف زکوٰۃ میں کی مد میں ہی پیسہ نکالنا اللہ کی راہ میں. حالانکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو شریعت مطہرہ نے ہمیں رستے بتائیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے. تو پہلے تو یہ ہمیں فائنلائز اور دیکھ لینا چاہیے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں معاشرے میں یا آپ کے کانٹیکٹس میں جو سادات کرام میں، یہ تو آپ کے لیے بڑی باعث برکت ہوگی بات کہ آپ سادات کرام کی خدمت کر سکیں. بالکل زکوٰۃ تو ہر غریب اور مسکین کے لیے مسلمان کے لیے دے رہے ہیں آپ، لیکن سادات کرام کی خدمت کرنا یہ تو ایک افضل بات ہے. اور ایک زکوٰۃ ان کو یوں بھی نہیں دیتے کہ اگر سادات کرام کو زکوٰۃ دی جائے تو میں اور آپ ہر شخص یہی چاہے گا کہ یار سادات کرام کو زکوٰۃ کا پیسہ دیں. تو ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی جو غیر سید ہیں وہ زکوٰۃ کے مال سے بھی محروم ہو جائیں گے. تو شریعت نے کیا ڈسپلن رکھا کہ وہ تعداد میں کم ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ کے مال سے نہیں بلکہ اس کے علاوہ صدقات نافلہ سے ان کی مدد کریں تاکہ وہ بھی کیپیبل ہو کے معاشرے کے اندر زندگی آسانی سے گزار سکیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. فضل کریم دادا بھائی صاحب کیا سمجھ رہے ہیں ملکی حالات جو آپ دیکھ رہے ہیں اس دفعہ جو ہے نا وہ کووڈ نہیں تھا، رمضان المبارک 2 سال سے کووڈ میں گزر رہے تھے اور رمضان آتے آتے تک کوئی نہ کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ لاک ڈاؤن میں ہم نے 2 رمضان المبارک شدید لاک ڈاؤن میں گزارے. اس سال رمضان میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں، کیا بہتری دیکھ رہے ہیں بزنس میں؟ دیکھیں اگر بزنس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں تو بزنس کے لیے تو اس وقت اکنامی ایک بہت ڈائر سٹیٹ میں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکنامک میلٹ ڈاؤن نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں ہمارے ڈالر روپی پیریٹی کو اگر آپ دیکھیں تو ایک ہفتے میں ہی صرف 5% ڈی ویلیو ہو گیا ہے. ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو مارچ 4 سے 1 اپریل تک $5 بلین کم ہو گئے ہیں. اور یہ جو انسرٹنٹی کا کوریڈور ایک ہفتے چلا ہے اسی میں $1 بلین کا جو ہے ہمارا اور لاس ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں ہماری ایکسٹرنل ڈیٹ تو وہ 34.5 بلین تک چلا گیا ہے. تو یہ ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انفلیشن 12.7 تو اکنامی تو اس وقت جو ہے وہ اوور ہیٹ ہو چکی ہے. اس کے لیے تو بہت ہی امیڈیٹ اور فوراً جو ہے سٹیپس لینے پڑیں گے کانکریٹ، ادروائز ہمارے حالات اور مزید بگڑتے جائیں گے. جہاں تک آپ نے رمضان کی بات کی تو دیکھیں اس دفعہ رمضان کیونکہ 2 سال بعد 2 سال جیسے آپ نے بتایا کووڈ میں گزرے تو اس دفعہ ایک فیسٹیوٹی کا ماحول ہے. الحمدللہ افطار بھی ہو رہے ہیں، سحور پہ بھی لوگ جا رہے ہیں اور ہماری جو ہے مسجدیں بھی بھری ہوئی ہیں الحمدللہ اس دفعہ. تو اس دفعہ الحمدللہ وہی جو فیسٹیوٹی کا ہوتا تھا رمضان کے اندر برکتیں سمیٹنے کا وہ چیز واپس آتی نظر آ رہی ہے الحمدللہ. تو یعنی یہ کہ اس سال پھر بھی تھوڑی بہتری ہے اس سال کی رمضان مبارک، کافی بہتری ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا کوثر ہمارے ساتھ موجود ہیں. کوثر آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں. ناظرین اسی کے ساتھ ہم وقفے پہ بھی جائیں گے. باقی ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک خصوصی نشریات رمضان الکریم. اور ناظرین ہم بات کر رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فضل کریم دادا بھائی صاحب. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد نعمان صاحب، شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سیدہ کوثر علی موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی تو مزید کچھ بات چیت آگے بڑھانا چاہوں گا. فضل کریم دادا بھائی صاحب آپ ماشاءاللہ یہ فیملی بزنس ہے جس کو کنٹینیو کر رہے ہیں جی، اور کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں، کیا مصروفیات ہوتی ہیں یہ بتائیے گا. دادا بھائی از ون آف دا اولڈسٹ گروپ اور ایم ایچ دادا بھائی گروپ. اور یہ پارٹیشن سے پہلے سے انڈیا سے پھر ہم یہاں آئے ماشاءاللہ ایٹ دا ٹائم آف امیگریشن، یہ مائگریشن 47 کے اندر. فیملی رن بزنس ہے بٹ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ہے اس کو ٹوٹلی ڈی سینٹرلائز کیا ہوا ہے، یعنی کہ پروفیشنلز کو دیا ہوا ہے. پروفیشنلز اپنے اپنی جگہ کے جو ہیں وہ سارے مینیج کرتے ہیں. اوپر ایک بورڈ بیٹھا ہوا ہے، بورڈ ریویو لیتا ہے ہر کوارٹرلی اور جو ٹارگٹ سیٹ ہے اس کو خالی مانیٹر کرتا ہے. تو وہ جو ایک کانسیپٹ ہوتا تھا پرانے زمانے میں سیٹ کے کاروبار آرگنائزیشن کا یا سیٹ کاروبار کا، وہ کافی حد تک اب ڈسپینس آؤٹ ہو گیا ہے. اب ہر جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارپوریٹ ماحول جو ہے وہ آتا جا رہا ہے. جی ہاں. اچھا ایسے فرق پڑتا ہے کارپوریٹ ماحول سے؟ جی بالکل بہت فرق پڑتا ہے اس میں، کیونکہ جو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہوتا ہے
اور جو جس کی جو فیلڈ ہے وہ اگر ایکسپرٹ ہو اس فیلڈ کا تو وہ آپ کو بہتر رزلٹ ڈیلیور کر سکتا ہے. اور اوور آل جو ایک انٹرپرینیور ہوتا ہے وہ اگر بورڈ کے افیئرس کو مینیج کرے یا بورڈ کی پالیسیز کو خالی فالو کرے تو اس میں میں دیکھا ہے کہ کافی بہتر رزلٹ, زیادہ بہتر. میجر آپ کا جو بزنس ہے وہ کس چیز کا؟ ہمارا کنسٹرکشن انڈسٹری سے زیادہ تعلق رہا ہے. ہماری کنسٹرکشن دادا بھائی کنسٹرکشن کمپنیز 56 سے اسٹیبلش ہے. پھر ہمارا سیمنٹ پلانٹ آیا, ابھی ہم ایک کلرڈ سیمنٹ کا نیا پلانٹ ڈالنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ملک کے حالات بہتر رہیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھیں گے. اور وہ پاکستان ول بی دا 4th کنٹری پوری دنیا میں جو کلرڈ سیمنٹ بنائے گی. تو اس کے بعد آپ کو یہ کلر کی ضرورت نہیں. وائٹ سیمنٹ تو آتی تھی, وائٹ سیمنٹ تو ایک نارمل وہ ہوتا تھا وہ یوز کرنے کے لیے, بٹ اب آپ پلاسٹرنگ میں ہی آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کو کوئی کلر کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ ایک بچت پڑے گی. جیسے گرافنگ کے لیے وہ جو ایک باقاعدہ وہ پینٹ جیسا ایک سولوشن آتا ہے اس سے گرافنگ کی جاتی ہے. گرافنگ آپ اس کو نارمل ہاؤس پینٹ کر سکتے ہیں. جیسے آپ کا ایک ٹیکسچر فنش ہوتا ہے, اس میں میٹ فنش بھی ہم دیں گے اور اس میں آپ کو پالش فنش پلاسٹرنگ میں ہی آ جائے گا. پلاسٹرنگ کے اندر تو اس سے آپ کی کاسٹ بچ جائے گی, جو پینٹ کی کاسٹ ہوتی ہے. جتنی دفعہ چاہیں اس کی دھلائی کریں بلڈنگ کی اور ایز اٹ از چلے, وہ ایز اٹ از رہے گا جیسے پلاسٹر رہتا ہے, جیسے فرش دھو کے صاف کر کے جیسے فرش دھو کر سیمنٹ کے. تو ایک وہ پروجیکٹ پہ انشاءاللہ ابھی ہم کر رہے ہیں کام. اور ہر کلر میں اویلیبل ہو جائے گی. 36 کلرز کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو لے کر آئیں گے ماشاءاللہ. اور خاص طور پہ ایکسٹیریئر کے لیے یوز ہوگی. اور یہ ایکسٹیریئر کے لیے یوز ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آپ کو بتاؤں, ہم ایک لو کاسٹ سیمنٹ لا رہے ہیں. اچھا, آپ کو پتہ ہے جیسے اس میں کیا ہوگا, اس کی پکڑ کم ہوگی یا کیا ہوگا؟ جی میں اس کا بتاتا ہوں. وہ نان اسٹرکچرل یوز کے لیے ہوگا. 30% جو بلڈنگ میں یوز ہوتا ہے وہ پلاسٹرنگ کے لیے سیمنٹ یوز ہوتا ہے. اب ہم اس کے لیے جو ہے وہ سیمنٹ یوز کرتے ہیں فرش کے لیے. جی نان اسٹرکچرل یوز کے لیے یہ یوز ہوگا, جیسے فرش ہو گیا یا پلاسٹرنگ ہو گئی. تو 30% وہ جب کاسٹ کم ہوگی وہ ہاف آف دا کاسٹ آف دا سیمنٹ ہوتا ہے. تو اس سے ایک عام عوام کو فائدہ ہوگا. تو یہ کیا, یہ وجہ کیا ہے, کیسے کاسٹ کم کریں گے, لو کاسٹ کیسے؟ جی اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اسٹرینتھ جو ہے نا جو آپ کی ایک بیسک وہ کم ہوتی ہے. اس کا ایک سٹینڈرڈ بنا ہوا, وہ بھی دادا بھائی گروپ نے الحمدللہ 2000 میں بنایا تھا اور ہم لائے تھے. اسٹرکچرل پلر میں یا اس میں یوز نہیں کی جائے گی, چھت ڈالنے میں نہیں یوز ہوگی. چھت میں اس پہ لکھا ہوتا ہے, بوری پہ لکھا ہوگا نان اسٹرکچرل یوز. جی جیسے پوری دنیا میں پلاسٹر کرنا ہے, فلور ڈالنا ہے, یا جیسے ہم ٹائلیں لگانے پہلے ٹائلوں سے پہلے جو بانڈ لگا رہے ہوتے ہیں فرش کرتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں. وہ تو بہترین کام ہے اور سستی ہوگی تو اس سے کنسٹرکشن کاسٹ جی کافی سستی ہوگی. لیس دین 50% آف دا سیمنٹ پرائز ہوگی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو اس پہ ابھی کام چل رہا ہے. اللہ ملک کے حالات بہتر رکھے تو انشاءاللہ یہ جلد سے جلد یہ پلانٹ آپریشنل ہوگا. اچھا سر, سیمنٹ کی کوئی خاص ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے اس کو سیمنٹ بنانے کے لیے؟ جب بنانے کے لیے جی اس کا جب یہ کلنکر پہلے کلنکر بنتا ہے اور کلنکر جو بنتا ہے وہ 1300 ڈگری سے 1500 ڈگری کے اندر. ہر سیمنٹ فیکٹری کی ایک بڑی سی چمنی لگی ہوئی ہوتی ہے, اس میں کالا دھواں نکل رہا ہوتا ہے. جی وہ کلین ہوتی ہے, کلین ہوتی ہے. اور جو کالا دھواں آپ کہہ رہے ہیں وہ پری ہیٹر ہوتا ہے جی. اچھا. تو وہاں سے وہ ڈسچارج ہوتا ہے بیک فلٹر کے تھرو. تو اس میں بیسیکلی یہ ذرا سا تھوڑا سا کانسیپٹ غلط تھا کہ یہ جو ہے ہیلتھ کے لیے ہیزارڈس ہے. وہ جو برن ہو رہا ہوتا ہے وہ لائم سٹون برن ہو رہا ہوتا ہے اور وہ بھی بیک فلٹر سے پیوریفائی ہو کر اوپر ریلیز ہو رہا ہوتا ہے جی. ورنہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی بڑی ایکٹیو ہے, وہ پھر بند کر دیتی ہے پلانٹ کو, سیل کر. بڑی بڑی چمنیاں ہوتی ہیں, وہ صرف سیمنٹ فیکٹری کی پہچان ہی اس چمنی اور دھوئیں سے ہوتی ہے میرے خیال میں. اور اس کے بڑے سائلوز سے بڑے, ہاں جو جہاں پہ سٹاک آپ کرتے ہیں. بالکل 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 بالکل. اچھا چلیں, مولانا محمد نعمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب اب زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے مختصراً سمرائز کر دیجیے گا, کیا کہیں گے آپ؟ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا پلر ہے اور انفاق فی سبیل اللہ جو کچھ آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ زکوٰۃ کے فارم میں بھی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. ان ساری بات کو اگر ہم ایکسپلین کریں تو دو چیزوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, صدقات واجبات اور صدقات نافلہ. تو صدقات واجبات لائک زکوٰۃ, فطرانہ, فدیہ, کفارہ اور منت, تو یہ صدقات واجبات ہیں جو شریف فقیر کو دیے جائیں گے, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر کیا. وہ 8 قسم کے لوگ ہیں اور ان کا مسلمان ہونا شرط ہے. تو یہ تو صدقات واجبات ہو گئے. اب رہا صدقات نافلہ جو آپ ڈیلی بیس چیریٹی کرتے ہیں, ویکینڈ پہ کرتے ہیں, جمعے کی نماز کے بعد آپ دیتے ہیں, یا جو بھی آپ کے گیٹ پہ آ جائے یا آپ روڈ کے اوپر دیتے ہیں, تو وہ ساری ڈیلی بیس ہماری چیریٹی کہلاتی ہے, جس کو ہم انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ. تو اس طریقے سے ہوتا کیا ہے کہ مال کی محبت آپ کے دل میں کم اور جو آپ کو مال دے رہا ہے اس کی محبت آپ کے دل میں بڑھتی ہے, یعنی پروردگار کی محبت. تو مالدار ہونا کمال کی بات نہیں, سعادت مند ہونا کمال کی بات ہے کہ جو مال رب نے آپ کو دیا ہے اس کو آپ صحیح طریقے سے اس کی راہ میں یوٹیلائز کس طریقے سے کر رہے ہیں, یہ آپ کو آنا چاہیے. یہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے اسلام کا. ٹھیک. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے مولانا محمد نعمان صاحب. بہرحال آپ ہمارے ساتھ سر ابھی کنٹینیو کریں گے
لیکن ہم ایک نعت کی طرف جا رہے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جناب شکیل مدنی صاحب. صلی علی نبینا صلی علی سوز دل چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے سوز دل چاہیے ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں لب کشائی کی جرت مناسب نہیں کیونکہ ان کے دربار میں التجا کے لیے ان کے دربار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے ان کے دربار میں. اقبال عظیم فرماتے ہیں گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے سارا ماحول جلووں سے معمور ہے شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے دیکھنے کو کوئی دیدہ چاہیے سوز دل مدحت شاہ کونو مکا کے لیے صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو کیونکہ فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ نعت کہنے کو خون جگر چاہیے فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ نعت کہنے کو خون جگر چاہیے کیونکہ سوز دل چاہیے
सुभान अल्लाह जज़ाक अल्लाह। बहुत शुक्रिया शकील मदनी साहब, आपने बड़ा खूबसूरत कलाम पेश किया। नाज़रीन एक वक्फे के बाद दोबारा आप खिदमत में हाज़िर होते हैं, देखते रहिए रमज़ान अल करीम। नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन अब हमारे साथ मज़ीद एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है और ये भी एक अच्छे बिजनेसमैन हैं। इसके अलावा ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के रुए रवां हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शर्जील गोपलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शर्जील भाई खुशामदीद कहते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन इसके अलावा फजल करीम दादा भाई हमारे साथ मौजूद हैं और जो कि MH दादा भाई ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान की बहुत कदीम एक यानी इंडस्ट्री है और उसके साथ साथ अगर ये कहा जाए कि यानी इतने बड़े ग्रुप को जिस तरीके से चलाया जा रहा है, ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो इस वक्त मुल्क की रीढ़ की हड्डी का एक उसने किरदार अदा कर रही है, जिसमें कि उससे और दूसरी कई इंडस्ट्रीज़ जो है ना वो मुंसलिक होती हैं। बहरहाल फजल करीम दादा भाई साहब से भी बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले। शर्जील भाई से बात करना चाहूँगा। शर्जील साहब क्या समझते हैं इस दफ़ा रमज़ान मुबारक में हालात बेहतर हैं? आप पिछले साल तो आपके पिछले 2 साल समझ लें मुजाहरों में, एहतजाज में, इन चीज़ों में गुजरे। इस साल कुछ बेहतरी है? इस साल बिल्कुल मार्केटें तो खुल गई हैं, रमज़ान की रौनक भी अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हो चुकी है। बाकी कारोबारी बेहतरी तो इस वक्त जो है सियासत की नज़र हो चुकी है। जो रमज़ान का सीज़न हम समझ रहे थे कि इस साल कुछ रिकवरी होगी पिछले 2 सालों की निस्बत, इस वक्त तक मार्केट में ख़रीदारी का जो रुझान है वो कम नज़र आ रहा है। इस वक्त जो है तमाम मार्केटों में सन्नाटे हैं। इस वक्त आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी देख लें, इससे रिलेटेड जैसे टिम्बर का काम है या स्टील की जिस तरह प्राइजेस आई जा रही हैं, सीमेंट की कीमत भी दिन ब दिन ऊपर की तरफ जा रही है। डॉलर जो आपका डिवेल्यूशन जो अपना डॉलर ऊपर जाता जा रहा है, आपके लोकल करेंसी जो डिवेल्यूशन की तरफ जा रही है, तो इस वक्त मार्केट का जो मामला थोड़ा सा जो इस वक्त प्रॉब्लम में है। अच्छा हाँ, लेकिन हमें दफ़ा महंगाई की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम, महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप देखेंगे डेप्रिसिएशन कितना हो चुका है और लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो कम होती जा रही है दिन ब दिन। वो ज़रा मामला है, वरना कपड़ों की खरीदारी तो हर शख्स ने करनी है, बच्चों के लिए भी खरीदना, अपने लिए भी खरीदना, लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा जो हमारे टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे हम। नहीं होगी। अच्छा, मतलब महंगाई की वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो रही है या लोगों की ज़रिया आमदनी में कमी आ रही है? दोनों चीज़ें हैं। देखिए, जो कारोबारी शख्स है, जो ट्रेडर है, उसकी ज़रिया आमदनी में कमी हुई है और महंगाई का असर तो हर शख्स के लिए पड़ ही रहा है। अगर आप देखें ऊपर से लेके नीचे तक, आपके मिडिल क्लास इस वक्त जो है एक तरह से वो तबका ख़त्म ही होता जा रहा है। लोअर मिडिल क्लास इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार है। फिर जो अपने जिनकी तनख्वाहों पर जिनका गुजारा है वो किस तरीके से उनके लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त दिन रोज़ाना के रोज़मर्रा के जो मामला हैं वो मुश्किलात का ज़्यादा शिकार हैं। अच्छा, फजल करीम दादा भाई साहब क्या कहेंगे सर, ये जो महंगाई है क्या ये इमरान खान की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की वजह से है, या ये पिछली हुकूमतों का खमियाजा भुगत रहे हैं, या ये कि आलमी तौर से ये होना ही था, हुकूमत किसी की भी होती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? आप क्या कहते हैं? देखिए, 2 बातें इसको आंसर करने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि हम जब ये हुकूमत आई इमरान खान साहब की, तो उस वक्त हमारे क्या हालात थे। आपको याद होगा उस वक्त भी इमरान खान साहब भागे थे सऊदी अरेबिया और UAE लोन लेने, क्योंकि हमारे पास उस वक्त भी हमारा रिज़र्व बहुत हद तक नीचे जा चुका था। अच्छा, अब उसके बाद कुछ कोविड की वजह से इंटरनेशनली भी कीमतें बढ़ी हैं और कुछ मैनेजमेंट की भी फ्लॉज रही हैं, दोनों रही हैं, जिसकी वजह से आज हमारी इन्फ्लेशन। सर लेकिन आप क्या समझते हैं, हुकूमत का कसूर है या नहीं है? देखें, बिल्कुल हुकूमत वक्त का तो हमेशा एक रहता है। इन स्पाइट ऑफ इंटरनेशनल जो प्राइजेज इंक्रीज हुई हैं, उसको मैनेज बेहतर तरीके से किया जा सकता था। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान एग्रीकल्चर बास्केट था, यहाँ से हम पूरे दुनिया के अंदर साउथ ईस्ट एशिया में एटलीस्ट हम अपने प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर, इस वक्त हम उल्टा इम्पोर्ट कर रहे हैं। जो हम एक्सपोर्टर होते थे अब हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, इवन वीट को इम्पोर्ट कर रहे हैं। कॉटन की बेल हमारी 13 मिलियन होती थी, 7 मिलियन। क्या वजह है, क्यों इम्पोर्ट करना पड़ रहा है? क्योंकि है नहीं, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हम। अच्छा। प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। और दूसरा, जहाँ तक भाई ने फरमाया कि इन्फ्लेशन इस वक्त 13% पे, ऑल टाइम हाई पे, तो इतनी आपकी जो परचेजिंग पावर है ऑफ ऑर्डिनरी आदमी का वो तो बढ़ा नहीं है। कीमतें आपके सामने के कहाँ तक पहुँच गई हैं। तो लिहाजा इस वक्त एक कंट्री, जैसे मैंने पहले कहा था, इकोनॉमी इस वक्त जिसे कहते हैं मेल्ट डाउन स्टेज पे है। और इस वक्त जो भी हुकूमत अब आएगी उसको IMF के पास, जैसे पॉपुलर नारा था कि हम IMF के पास क्यों जाएं, हमारा स्टेट बैंक गिरवी रख दिया, सब रख दिया, बट अब IMF की 7th रिव्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिर्फ 1 महीने के अंदर 5 बिलियन रिजर्व आपका ख़त्म हो चुका है।
अच्छा जी हाँ, इस वक्त हमारा टोटल जो बैलेंस है वो 17 बिलियन का है, और हमारा यही अगर आप एक माह पहले देखेंगे तो हम 28 पे थे। अच्छा। तो हमारा आप अगर देखें तो कॉन्स्टेंटली हम नीचे डिक्लाइन पे नीचे डिक्लाइन पे जा रहे हैं हमारा, और अभी एक हफ्ते की अनसर्टेनिटी में $1 बिलियन हमारा चला गया। $1 बिलियन $1 बिलियन हमारा चला गया। और अभी आपको ये भी बताता चलूं कि $2.5 बिलियन हमें अपना कर्ज देना है जून 30 से पहले। तो अगर वो भी आप इससे माइनस कर देंगे तो 14.5 रह जाएगा। फॉरेन रिजर्व कहाँ पे हम होंगे। तो इस सर क्या समझते हैं, क्या गैर यकीनी सूरत हाल खत्म करने के लिए खान साहब की हुकूमत को इस्तीफा दे देना चाहिए, या ये हो जाना चाहिए, या ये कि वो जो रेजिस्ट कर रहे हैं ठीक है करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब रेजिस्टिविटी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती ना। हम आज नहीं करेंगे तो गिनती नहीं करा रहे हैं, आज नहीं करा देंगे तो कल रिव्यू कराएंगे। में गए हैं, पता नहीं किस उम्मीद के साथ। वो जस्टिफिकेशंस नहीं बनेंगी, दे हैव टू। मैं जानना चाहता हूँ वैसे एक यानी बिजनेसमैन की आप क्या राय रखते हैं इस पूरे प्रोसेस के ऊपर जो इस वक्त नेशनल असेंबली में हो रहा है? देखिए, डिले होना, ये तमाम चीजें होना, असेंबलियां डिसॉल्व हो जाना, फिर मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट आप मुझसे पूछें, एज ए बिजनेसमैन आप मुझसे पूछें, तो इस वक्त हम ऐसे ही फिस्कल प्रेशर के अंदर थे। हमारा इस वक्त फाइनेंशियल स्पेस। आप चाहते हैं कि इमरान खान कंटिन्यू करें, या आप चाहते हैं अब ये चेंज आ जाए तो आ जाए? अब तो आना पड़ेगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कोई और रास्ता ही नहीं है। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हैज टू टेक प्लेस, और उसमें जिसके नंबर होंगे वो 172 वो जीतेगा, चाहे वो बंदे खरीदे हुए हो तब भी कोई बात। वो तो देखे ना, वो तो एक है, वो तो एक फैक्ट है। उस पे तो अब सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले तो ले कि ये हॉर्स ट्रेडिंग क्यों हुई, बट एट द मोमेंट जो आप पोजीशन पूछ रहे हैं, जो इस वक्त जो गिनती है वो देखनी पड़ेगी। आप क्या कहते हैं शर्जील भाई, ठीक हो रहा है? देखें, एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारे मुल्क का मौजूद है, आइन मौजूद है, चाहे कोई भी कैसा भी काम था आइन की रूह के हिसाब से चलना चाहिए था। पार्लियामेंट एक जो है सुपीरियर इदारा सर वो तो देखें, अब मुझे बताएं ना कि ये जो हो रहा है, जो इमरान खान की हुकूमत को अगर हटाया जा रहा है राइटली और रॉन्गली, मैं उसकी बात नहीं करता। देखिए, हटाया जा रहा है, ठीक है, मैं एक सियासतदान हूं, बीइंग अ कॉमन मैन, आम आदमी के बीइंग अ कॉमन मैन, मैं एक चीज आपको ये बताऊं कि जो भी मामला था उसको सही तरीके से हैंडल और टैकल करना चाहिए था। ये गवर्नमेंट ने भी जो चीज अब डिले की ना। ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे वापस आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। नाज़रीन, एक वक्फा, वक्त के बाद दोबारा खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए रमज़ान अल करीम।